سورہ الفاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور کل ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو نام بتائے گئے تھے، ایک الرحمن اور ایک الرحیم۔ ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان ناموں سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں یا دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نام سے اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے، ایک دو اس نام کے اندر جو صفت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور تیسرا اس صفت کا جو اثر ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اس صفت کا جو اثر ہے وہ پتہ چلتا ہے، اس کو تقاضا یا اثر دونوں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب دیکھو، مثال سے سمجھ میں آ گئی بات۔ رحمان ہے، جب ہم رحمان بولیں گے تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات، ٹھیک، ایک بات ہو گئی۔ اور جب رحمان بولیں گے تو اللہ کی ایک صفت بھی پتہ چلے گی، وہ کیا ہے؟ رحمت، رحم کرنے والا، رحمت ایک صفت اس کی معلوم ہے۔ دوسرا، رحمت کا اثر کیا ہے، تقاضا کیا ہے؟ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نعمتوں کے حوالے سے یہ سب اللہ کی رحمت کے اثرات ہیں، اللہ کی رحمت کے تقاضے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اثر نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ رب العالمین کی صفت یہ دونوں پتہ چلتی ہے۔ اب ہم لوگ یہاں دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کیا ہے؟ رحمت ہے۔ رحمان اور رحیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے رحمت کو ثابت کیا ہے۔ جب وہ رحمان اور رحیم ہے تو ہم کہیں گے اللہ رحمت والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے رحمت کو ثابت کیا ہے۔ اور یہ رحمت حقیقی رحمت ہے۔ کیا ہے؟ حقیقی رحمت ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس رحمت کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، کس کی طرح ہے نہیں معلوم، نہ ہم مثال دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، لیکن ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین رحم کرنے والا یعنی رحمت والا ہے، یہ ہم کہیں گے۔ اب یہ جو اللہ کی حقیقی رحمت ہے اس پر کتاب و سنت کی دلیل بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عقلی دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب و سنت کی دلیل تو ایک یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہی کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، یعنی رحمت، بہت رحمت والا ہے اور رحمت پہنچانے والا ہے، ٹھیک نا۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ اللہ رحمت والا ہے اور اس کی رحمت حقیقی ہے۔ اب یہ ہم دیکھیں کہ عقل کہتی ہے کیا اللہ کی رحمت حقیقی ہے؟ تو بالکل عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت حقیقی ہے۔ وہ کیسے؟ جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے، جو بھی نعمت انسان حاصل کرتا ہے، فائدے والی چیز یا کائنات میں جو بھی فائدے والی چیز ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین رحمت والا ہے۔ اور اسی طرح جو بھی برائی یا جو بھی کمزوری یا جو بھی عذاب یا جو بھی تکلیف دور ہوتی ہے، تکلیف کا دور ہونا یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ رحمت والا ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں، زخم لگ جاتا ہے نا، چوٹ لگ جاتی ہے، چوٹ کا زخم کا بھر جانا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ رب العالمین حقیقی رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمت والا ہے۔ اگر اللہ رحم والا نہیں ہوتا، رحمت والا نہیں ہوتا تو زخم بھرتے نہیں، زخم بھرتے، ٹھیک۔ یہ اس بات کی دلیل ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ کہیں بھی آپ دیکھیے، انسانوں کو نہیں، انسان علاج بھی کر لیتا ہے نا، وہ لوگ جو علاج نہیں کر پاتے، جیسے جانور ہے، جنگل میں دیکھیے ایک جانور دوسرے جانور کو مارتا ہے، بعض اوقات جان بھی چلی جاتی، بعض اوقات انسان زخمی ہو جاتا، حیوان زخمی ہو جاتا ہے، جانور زخمی ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد کچھ دنوں بعد اس کا زخم بھر جاتا ہے۔ آپ دیکھنا کتے کو آپ نے دیکھا ہے کیسے کیسے زخم ان کو لگتے ہیں، کبھی انسانوں کے مارنے کی وجہ سے، کبھی آپس میں ان کی ٹکراؤ کی وجہ سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس زخم کو دھیرے 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 وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بھر جاتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین حقیقی رحمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ کچھ لوگ ایسے گزرے پہلے بھی اور آج بھی کچھ پائے جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو حقیقی رحمت سے
تعبیر کرنا یا اللہ رب العالمین کو کہنا کہ وہ حقیقی رحمت والا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو حقیقی رحمت والا کہنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کا کہنا یہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمت کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین انعام کا ارادہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ یہ بولتے ہیں، یا انعام کرتے ہیں یا انعام کی چاہت رکھتے ہیں، تو انعام کی چاہت رکھنا یا انعام کرنا یہی اللہ کی رحمت ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ کی رحمت حقیقی ہے اور وہ اس کی شان کے مطابق، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہے۔ اور وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ اس معنی کو بدل کے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو انعام کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، نہیں۔ اور یا اللہ انعام کی چاہت رکھتے ہیں کہ ہم کسی پر انعام کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کیا کریں؟ یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ جب ہم رحمت بولتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی آدمی کمزور ہے، جھکا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جب بولیں گے یہ بہت رحم دل ہے تو اس کا مطلب یہ آدمی کمزور ہے، یہ جھک جاتا ہے، اس کے اندر انکساری ہے۔ تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ کسی کو رحمت کے ساتھ بولیں گے کہ یہ رحم دل ہے، تو اللہ کے لیے جب بولیں گے تو اللہ کے اندر تو یہ ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں تو کوئی جھکاؤ نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی انکساری نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کو رحمت والا نہیں بولیں گے، رحمت والا نہیں بولیں گے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ اس کا جواب دو طریقے سے دیا جائے گا۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ رحمت کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، رقت ہوتی ہے، یہ ہے نہیں۔ وہ کیسے؟ اب آپ بادشاہوں کے بارے میں سنا ہے نا آپ نے کہ بہت رحم دل تھے، ہاں، تو ان کی رحم دلی سے کیا وہ طاقتور نہیں تھے؟ ہاں، طاقتور پھر بھی تھے۔ تو یہ عقلی بات کرنا، یہ کہنا کہ جس کو آپ رحمت والا بولیں گے تو وہ کمزوری ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہو، بڑی طاقتور، طاقت کا ایک لوہا تھا ان کا، لیکن رحم دل بہت تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جواب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی رحمت والا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ کمزور۔ دوسری بات یہ، دوسرا جواب اس طرح بھی دیا جائے گا کہ اگر یہ بات کہتے ہو کہ رحمت کے بولنے کی وجہ سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ کمزور ہے، جھکاؤ ہے اس کے اندر، وہ انکساری اس کے اندر ہے، جھک جاتا ہے اس لیے رحم دل ہے، اگر یہ رحمت کے لوازمات میں سے ہے، یعنی رحمت کی یہ ساری باتیں ہیں، تو ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کس کے ساتھ ہے؟ مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہ مخلوق کی رحمت کی بات ہے، اللہ کی، خالق کی رحمت کی بات یہ نہیں ہے۔ خالق کی رحمت اپنی عظمت کے مطابق ہے، اپنی جلال اور کمال کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھیے آپ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا ہمارے سامنے، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین رحمت والا ہے۔ کیا کہیں گے؟ رحمت والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی رحمت کیسی ہے؟ وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہم انکار نہیں کریں گے، اس کا معنی نہیں بیان کریں گے، ہاں یہ کہیں گے کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا اور اللہ کی رحمت کے اثرات ساری کائنات پہ، نعمتوں کا ملنا اللہ کی رحمت کا اثر ہے، اور سزاؤں کا ختم ہونا، زخموں کا بھر جانا، کمزوری کا طاقت میں بدل جانا، تھکن کا پھر چستی میں آ جانا، یہ سب کس چیز کی بات علامت ہے؟ اثر ہے۔ ہاں، اگر انسان ایک بار تھکتا ہے اور اس کی تھکن دور نہ ہو تو پھر کیسے جی پائے گا؟ تو اللہ کی رحمت ہی ہے کہ تھکن کے بعد اسے پھر پھرتی مل جاتی ہے، دن بھر کام کرتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ یہ نیند کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی علامت یا اثر ہے اس کا، ہے نا۔ جاگا رہے، نیند نہ آئے تو دیکھیے کتنی حالت خراب ہو جائے۔ یہ ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا عقیدے کی بات تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سورہ فاتحہ کی کوئی آیت ہے یا نہیں؟ مسئلہ ہے یہ۔ آپ دیکھیں گے بعض قرآن میں آپ دیکھیں گے جب نمبرنگ رہتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 1 نمبر لکھا ہوتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 1 نمبر لکھا ہوتا ہے، پھر الحمدللہ رب العالمین میں 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، اس طرح صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم تک کتنا ہو جائے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک آیت ہے، ہاں، اور باقی وہاں پر
6 آیت بسم اللہ کو لے کر. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا سورہ فاتحہ کی آیت ہے؟ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی یہ ایک آیت ہے. اگر سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے تو پھر نماز میں اس کو جہرن پڑھنا پڑے گا، جہری نماز میں، ہے نا. سورہ فاتحہ جہرن پڑھا جاتا ہے نا، آواز سے. تو اگر یہ آیت مانیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ کو نماز میں جہری پڑھنا پڑے گا. تو ان کے یہاں ہے جو یہ سورہ فاتحہ کی آیت مانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، ان کے یہاں کیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھا جائے گا جہری نماز میں. اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہو گیا. اب سورہ فاتحہ مکمل پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کی 1 آیت 2 آیت پڑھیں گے تو ہوگا مکمل؟ نہیں ہوگا، نماز نہیں مکمل ہوگی. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، سورہ فاتحہ کی وہ آیت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن حکیم کی ایک مستقل ایک آیت ہے، مستقل ایک آیت ہے. اور یہی بات درست ہے، یہی بات درست ہے. مستقل ایک آیت ہے. یہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا. ہر سورت سے پہلے جیسی ایک سورت ختم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا کہ سورت ختم ہو رہی ہے. تب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا، تب کیا ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ایک سورت اب مکمل ہو چکی ہے، اب یہاں سے دوسری سورت شروع ہونے والی ہے. تو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ ہر سورت سے پہلے ایک مستقل آیت ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نص بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. اور آپ سورت کو جب دیکھیں گے، اس کا اسٹرکچر دیکھیں گے تو اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں. پہلے ہم دلیل کی طرف جاتے ہیں. دیکھیے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب الصلاۃ کے اندر، اور اسی طرح جو سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا ہے واجب ہے، اس باب کے اندر ذکر کیا ہے اس حدیث کو. حدیث میں کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 آدھے آدھے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ کہ میں نے سورہ فاتحہ کو، جس کو صلاۃ کہا گیا ہے، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 آدھے آدھے حصوں میں کیا کر دیا ہے؟ بانٹ دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ خود بانٹنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو آپ نے شروعات، اللہ تعالیٰ نے شروعات ہی کہاں سے کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے. اس سے کیا پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے بندے نے میری تعریف بیان کی. جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، دوبارہ تعریف کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ہو گیا 3 آیت ادھر ہو گئی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بیچ والی آیت. تو اس سے پہلے 3 آیت ہو گئی، بیچ میں ایک آیت آئی. اس کے بعد دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 ادھر آ گئی، 3 ادھر آ گئی، اور بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آ گئی. برابر ہو گیا کہ نہیں برابر ہو گیا؟ تو شروع کا جو 3 آیت ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کا حق ہے وہ. ایاک نعبد، یہ آدھا والا نعبد یہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے. یعنی اللہ کے لیے عبادت، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نستعین جب کہتے ہیں ہم مدد طلب کر رہے ہیں تو یہ کس کا ہے؟ بندے کا کام ہے. پھر یہاں سے جتنی چیزیں وہ بندے کے لیے ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا. کس کے لیے؟ بندے کے لیے. غیر المغضوب علیہم، بچا ان کے راستے سے جو غضب، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اس راستے سے بچا لے. کس کے لیے؟ یہ بندے کے لیے. ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو بغیر علم کے عبادتیں کی اور بھٹک گئے. تو کیا معلوم ہوا کہ بیچ والی آیت جب پڑھتا ہے بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ھذا بینی و بین عبدی نصفین. یہی وہ آیت ہے جو اس صورت کو میرے اور میرے بندے کے درمیان اس صورت کو تقسیم کر رہی ہے. ٹھیک ہے، شروع کا 3 اللہ کے حق میں سے اور اللہ کے لیے ہو گیا. اس کے بعد جو آ رہا ہے 3 وہ کس کا ہو گیا؟ بندے کا. سوچئے کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے جڑ جاتے ہیں، اپنے قلبی تعلق کو جوڑ لیتے ہیں.
تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ایک سورت کے سیاق سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے اور ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، یہ لوگ قرات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ معنی اس کا یہ نہ شروع میں نہ آخر میں، معنی اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ آواز سے نہیں پڑھتے تھے، آہستہ پڑھ لیتے تھے۔ قرات کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے تھے، اور قرات ختم ہو جاتی، دوسری سورت شروع ہوتی ہے، دوسری قرات شروع ہوتی، تب بھی نہیں پڑھتے، یعنی آہستہ پڑھ لیتے تھے۔ لوگ آہستہ اس لیے پڑھتے تھے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سورہ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ مستقل ایک آیت ہے۔ تو یہ دو دلیلوں سے واضح ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ یا سورہ فاتحہ کی کوئی آیت نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کی معنی پر تھوڑا سا غور کریں گے اور آیت کی مقدار پر غور کریں گے تو اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طور پر کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے، دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیے سب کا سائز جو ہے، مقدار ہے ایک جیسی ہے نا۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ایک ایک سائز کا، ایک ہی مقدار کا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک مقدار کا ہے۔ لیکن اگر ہم بسم اللہ کو مان لیتے ہیں سورہ فاتحہ کا حصہ تو آپ دیکھیں کیسے ٹوٹ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک، 5 آیت ہو گئی نا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک آیت بہت بڑی ہو جائے گی، ایک آیت کیا ہو جائے گی؟ بہت بڑی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہو گیا نا، 5 آیت ہو گئی۔ اب 2 آیت ہم کو 7 آیت کرنا ہے، تو اب کون سی آیت آ گئی ہمارے سامنے؟ ہاں بتائیے، اگلا بڑھیے۔ ہاں اہدنا الصراط المستقیم 6 ہو گئی۔ اب دیکھیے 7ویں آیت کتنی لمبی ہو رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لمبی ہو رہی۔ تو سورہ فاتحہ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ نہیں ہو سکتا، یہ علماء نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن بہرحال اتنی بات یہ یاد رکھیں کہ دونوں رائے موجود ہیں، دونوں رائے موجود ہیں، ان کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس رائے کو زیادہ درست قرار دیا ہے کہ سورہ الفاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ نہیں، یعنی اس کی آیت نہیں ہے۔ تو 7 آیت الحمدللہ رب العالمین سے ہم کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے۔ تو یہ تھوڑی سی بات کس کی تھی؟ بسم اللہ کے تعلق سے اور سورہ فاتحہ کے اسٹرکچر اور اس کے ڈھانچے کے تعلق سے تھی۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم الحمدللہ رب العالمین کی تفصیل دیکھیں گے تاکہ ہمیں اس کا تھوڑا سا معنی معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر اور اس پر غور کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔